قیدی بنا لیا گیا. انہی میں جانشین امام حسین حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انہیں سب کو جب قیدی بنا لیا گیا تو یزید کا پیغام آیا. یزید کا اپنے چمچوں کے پاس پیغام آیا. چند جملوں میں سمجھاؤں گا, الگ الگ کے جملے استعمال کروں گا, سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے چمچوں کے پاس پیغام آیا کہ اب اس قافلے کو قیدی بنا لو. جو لوگ بچ گئے تھے اس میں حضرت سکینہ, جنہیں ہم حضرت سکینہ کہتے ہیں, دراصل اس بات کو بھی سن لیں, ان کا نام سکینہ جو ہے یہ عرفی جملہ ہے, اصل نام جو ہے وہ ہے سکینہ. یہ عربی کا جملہ تلفظ آیا اس لیے بتا دیا, پر عرفاً سکینہ ہے. جن میں حضرت سکینہ تھی, حضرت زین العابدین تھے, اور حضرت زینب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن, آپ بھی انہی کے ساتھ موجود تھی, اور دیگر آپ کے ساتھ آپ کے افراد. اس یزید کا پیغام یہ آیا کہ جو بچ گئے, بچوں بالکل باتیں مت کرو, موسم خراب ہے, خاموش. فرمایا اس یزید کا پیغام آیا کہ آپ جو بچ گئے انہیں قیدی بنا لو, اور قیدی بنانے کے بعد چند دن کوفے میں ابن زیاد کی سرپرستی میں رکھو. پھر اس کے بعد ابن زیاد کی سرپرستی میں ابن زیاد کے حکم کے مطابق انہیں دمشق لے کر آیا جائے. یہ یزید کا پیغام تھا. اور ایک بات اور سن لیں, بہت لوگ کہتے ہیں یزید نے قتل کر دیا امام حسین کو. یزید تو کربلا میں تھا ہی نہیں, یزید تو دمشق میں بیٹھا تھا, وہ تو دمشق میں بیٹھا تھا, وہاں موجود ہی نہیں تھا. یہ حکم ہوا. اب تھوڑا سا واقعہ بیان یہ کروں کہ جب اس کا حکم آیا یزید کا, تو جو لوگ بچے ہوئے تھے انہیں قیدی بنا لیا. قیدی بنانے کے بعد انہیں چند دن کوفے میں رکھا گیا. کوفے میں رکھنے کے بعد جب انہیں کوفے سے دمشق کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا تو چلچلاتی دھوپ تھی, تپتا ہوا ریتا تھا, وہ گرمی کا عالم تھا جو عالم تصور ہمیں علماء اکرام روزے محشر کا کراتے ہیں, وہ اس دن ان کے ساتھ وہاں موجود تھا. چلچلاتی دھوپ, دوپہر کا وقت, جب ابن زیاد اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قافلے کو لے کر دمشق کی طرف حلب اور حماس کے راستے لے کر جا رہا تھا, اس کا یزید کا پیغام یہ آیا کہ تمہیں کوفہ سے دمشق, حلب اور حماس کے راستے ہو کر لے کر آنا ہے, جہاں تپتی ہوئی زمین ہے. آج بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور یہ ابن زیاد جب لے کر جا رہا تھا تو اس کے سپاہیوں کے پاس راستے میں پانی ختم ہو گیا. ابن زیاد کے سپاہیوں کے پاس راستے میں پانی ختم ہو گیا. دوپہر کا وقت تھا, چلچلاتی دھوپ تھی, گرم ریتا تھا, زمین اپنی آگ ابل رہی تھی. اس نے اس وقت ابن زیاد نے اس قافلے کو وہیں روک دیا, اور روکنے کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہا, اے میرے سپاہیوں, جاؤ ذرا پانی تلاش کر لے کر آؤ, مجھے پیاس لگی ہے, پانی ختم ہو چکا ہے. ایک سپاہی کے کمانڈر نے حکم دیا کہ ابن زیاد کے لیے خیمہ تیار کیا جائے, کیونکہ پانی بہت دور سے آئے گا, پانی لانے میں وقت لگے گا. ابن زیاد کے لیے خیمہ تیار کیا گیا. ابن زیاد اس خیمے کے اندر آرام کر رہا ہے, اس کے سپاہی پانی لے کر گئے ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی بچے, آپ کی نواسی اور یہ شہزادے اور شہزادیاں چلچلاتی دھوپ میں وہی موجود ہیں, اس تپتے ہوئے ریتے پر موجود ہیں. ان کے نرم نرم قدم اس تپتے ہوئے ریتے کو برداشت نہیں کر رہے. اسی قافلے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی ہے جو 5 سال کی بچی ہے, وہ بچی ہے جو میرے حسین کے سینے پر لیٹا کرتی تھی, جس کا نام حضرت سکینہ ہے. 5 سال کی بچی حضرت سکینہ, جس کے نرم نرم قدموں سے گرم گرم ریت کی تڑپ محسوس نہ کر سکے, جس سے برداشت نہیں ہوا. اور حضرت سکینہ اس گرم گرم ریتے کو آپ جب برداشت نہ کر سکی, آپ نے دیکھا ایک ریت کے ڈھیر کے برابر ایک چھوٹا سا درخت ہے, اس کی تھوڑی سی چھاؤں ہے. حضرت سکینہ سرک کر اس کی چھاؤں میں چلی گئی. دوپہر کا تپتا ہوا وقت ہے, حضرت سکینہ اس پیڑ کے اس درخت کے سائے میں لیٹ گئی. اب اس کے سپاہی پانی لے کر آ گئے. شام کا وقت ہو چکا, حضرت سکینہ وہی سو رہی ہے, کسی نے حضرت سکینہ پر دھیان نہیں دیا. اس کے بعد ابن زیاد کا حکم
हुआ, काफिले को अब दमिश्क की तरफ रवाना किया जाए। ये काफिला वहां से आगे बढ़ने लगा, ये काफिला वहां से आगे चलने लगा। ये काफिला जब कुछ दूर आगे आगे पहुंच चुका और रात का वक्त हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, जिस शख्स के हाथ में वो नेजा था, जिस पे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मौजूद था, उस शख्स के हाथ से अचानक वो नेजा छूटा और छूट के जमीन पे गिरा और फौरन जमीन में गड़ गया। जब वो नेजा छूट के जमीन पे गिरा और वो नेजा जमीन में गड़ गया, उस सिपाही ने उस नेजे को उखाड़ने की कोशिश की, वो नेजा उससे नहीं उखड़ा। वो सिपाही परेशान इब्ने जियाद के पास गया कि मेरे सरदार नेजा हाथ से छूट के जमीन पे गिर गया है, और वो नेजा जिस पे इमाम हुसैन का सर है। ये कहने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर उस नेज़े पर मौजूद है, और कई सिपाहियों ने उस नेज़े को उखाड़ने की कोशिश की। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, वो नेज़ा ना उखाड़ सका। कई सिपाही अपनी ताकत लगा चुके, वो नेज़ा जिस पर हजरत इमाम हुसैन का सर था, वो नेज़ा उखाड़ ना सका। जब ये सब परेशान हो गए, तो एक सिपाही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाने के बाद इस शख्स ने कहा कि तुम्हारे बाबा जान आगे चलने का नाम क्यों नहीं लेते, ये तो बताओ। बस 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ, मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। इस ये वाकया बड़ा है, आगे बयान नहीं करूंगा, यही इसे चंद जुमलों में समझा रहा हूँ। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि तुम्हारे बाबा जान आगे चलने का नाम नहीं ले रहे, देखो तो क्या मामला है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फूफी हजरत ज़ैनब के पास गए। फरमाया, ज़ैनब फूफी जान ये तो बताओ, बाबा जान आगे चलने का नाम क्यों नहीं ले रहे, बाबा जान आगे नहीं जा रहे। हजरत ज़ैनब ने कहा कि लगता है कोई शहजादी या कोई शहजादा रह गया है पीछे। हजरत ज़ैनब ने अपने कसाबों में, जिन कसाबों के अंदर सब मौजूद थे, सबका एक एक करके नाम पुकारा। सब